اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے یعنی اوورسیز میں قیام پذیر رہنے والے تمام پاکستانیوں بلا امتیاز رنگ و نسل زبان سب سے میں مخاطب ہوں۔ سب کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اس وقت لندن وقت کے مطابق شام کے 4 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں، اور پاکستان میں رات کے 9 بجنے میں 10 منٹ باقی ہوں گے۔ آج 18 جنوری 2018 ہے اور تھرسڈے کا دن ہے، 18 جنوری 2018 تھرسڈے، جمعرات۔ معزز خواتین و حضرات، نوجوانوں، اسٹوڈنٹس، آج کا میرا آپ سے بذریعہ مواصلاتی جو آئی ٹی کی ایک نئی ایجاد ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اس ایجاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے بات کرتا ہوں اور مستقل رابطے میں ہوں، ہر واقعے پر، ہر سانحے پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 جنوری 2018 کو ڈاکٹر صاحب کو گھر جاتے ہوئے ISI رینجرز اور پولیس اور دیگر اداروں نے مل کے انہیں گھر جاتے ہوئے گرفتار کیا، ان پر تشدد کیا اور بالآخر انہیں جان سے مار ڈالا، ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن کر دی ان کی۔ یہاں میں یہ بات آپ کے علم میں لے کر آنا چاہتا ہوں کہ 8 دسمبر 2017 کو ایک دن باقی تھا، 9 دسمبر 2018 میں، جب ہم یوم شہداء منا رہے تھے، جس دن منانے والے تھے، اس دن رات کو ڈاکٹر صاحب کو ISI والوں نے، آرمی والوں نے، رینجرز والوں نے، سارے افسران نے مل کے گرفتار کر کے ان کو ایک سیف ہاؤس میں لے گئے تھے، جہاں انہیں 24 گھنٹے اپنی حراست میں تحویل میں رکھا اور رات کو چھوڑا، اور وہاں پر بھی وہ ڈاکٹر صاحب سے مختلف سوالات کرتے رہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں جو کام کر رہے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ، دھمکیوں وغیرہ دی انہوں نے کہا میں تو صحیح کام کر رہا ہوں، میں جو چیز کسی کو نہ میں پتھر مار رہا ہوں، کسی کو نہ میں تکلیف دے رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ میں نے پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی، میں نے مرتضی بھٹو پر جب برا وقت آیا تھا اس وقت بھی میں نے بڑھ چڑھ کر نہ صرف اس میں جمہوریت کی بحالی کے لیے
سچ کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے جدوجہد کی. بے نظیر بھٹو مرحومہ کا بھی میں نے بھرپور ساتھ دیا، اور جمہوریت کی جو بحالی کی تحریک چلی تھی اس میں بھی میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی پاداش میں انہیں 2 سال قید. اس وقت جنرل ضیاء-ال-حق کا دور تھا، پیپلز پارٹی عطاب میں تھی. پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے MRD کی شکل میں تحریکیں چلا رہی تھی. ہر جمہوری تحریک میں ڈاکٹر صاحب ہراول دستہ بنے، 2 سال جیل میں رہے. اس وقت ضیاء-ال-حق کی ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء-ال-حق کی حکومت میں جنرل گورنر جہاں داد تھا، اس نے ڈاکٹر صاحب کو نوکری سے برطرف کر دیا، 2 سال جیل کاٹی. ڈاکٹر صاحب کی زندگی تو عبارت ہے آمریت کے خلاف جد و جہد کرنے کی، کرتے رہنے کی. پوری زندگی انہوں نے جمہوریت کی بقا، آمریت کے خلاف جد و جہد کی ہے. پیپلز پارٹی کے پر برا وقت پڑا، پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا. مرتضی بھٹو پہ برا وقت پڑا، مرتضی بھٹو کا ساتھ دیا. کوئی جمہوریت کی تحریک چلی، ہر تحریک کا حصہ بنے ڈاکٹر صاحب. جو حق اور سچ کے لیے چلی، آمریت کے خلاف چلی، ڈاکٹر صاحب اس کا حصہ بنے، جس کی پاداش میں انہوں نے جیل کی سوتیں برداشت کی، مصیبتیں اٹھائیں. مگر ڈاکٹر صاحب نے حق کی جد و جہد کو ترک نہیں کیا. مصیبتیں، مسائل، مشکلات، ٹارچر سب کچھ برداشت کیا. بالآخر حق کی خاطر جد و جہد کرتے کرتے جان بھی دے دی انہوں نے. جب ابھی 8 دسمبر 2017 کو، یعنی 1 دن پہلے یوم شہداء سے ان کو رات کو اٹھا لیا تھا ان کو، اور انون پلیس پر لے گئے تھے. ISI کے بڑے سیف ہاؤسز ہیں، وہاں لے گئے تھے، اور وہاں رات بھر دھمکاتے رہے، ان کو خوف دلاتے رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے پوری دنیا دیکھی ہوئی تھی. ابھی ان کا ایک کتابچہ ہم تیار کر رہے ہیں، ان کی علمی قابلیت کہ اس فوج نے، ISI نے، رینجرز نے، فوج کے اہلکاروں نے پاکستان کے کتنے قیمتی ذہنوں کو بے دردی سے شہید کر دیا، جس میں خان لیاقت علی خان شہید بھی شامل ہیں، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح خود بھی شامل تھے، اور ان کی رحمت اللہ علیہ اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح شہید بھی اس میں شامل ہیں، جنہوں نے ایوب خان کے خلاف، ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف، جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تھا. اس کی پاداش میں انہیں بالآخر ایک رات کو سوتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہو کر انہیں قتل کر دیا. اسی فوج نے، اسی ISI نے، انہی لوگوں نے. اور یہ ان کا روزمرہ کا معمول ہے. یہ بلوچ عوام کو بھی اسی طرح قتل کرتے ہیں، اور آج تک کر رہے ہیں. اسی طرح میرے بڑے بھائی اور بھتیجے کو بھی قتل کیا انہوں نے، اور ہزاروں 22,000 مہاجروں کو قتل کیا. اور یہ ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ جس طرح 1971 سے پہلے 1970 میں بنگال میں بنگالیوں کا قتل عام کیا تھا، اور 1971 میں اس میں اضافہ ہو گیا تھا. یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح بنگالیوں کو مار کر ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. یہ ان کی سوچ ہے. فوج کی ایک
مینٹیلٹی ہے ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. وہ کوئی صحیح بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بالآخر وہی ہوا. امریکہ کے ہاتھ پیر جوڑ کے جنگ بند کروائی 65 میں، 1965 میں، پھر 1971 میں کہ مشرقی بازو تو چلا گیا ہے، وہاں تو ہتھیار ڈل گئے ہیں، کہیں ویسٹ کا موجودہ جو پاکستان ہے یہ بھی نہ چلا جائے، خدا کے لیے بچا لو. امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ پیر جوڑ کر یہ 71 کی جنگ بند کروائی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 8 دسمبر 2017 کو جو ڈاکٹر صاحب کو غائب کیا تھا 24 گھنٹے کے لیے، تو دھمکی دے دی تھی ڈاکٹر صاحب کو کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کا انجام وہ ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب ڈرنے والے آدمی نہیں تھے، وہ نڈر اور بہادر، سچے، ایماندار، دیانتدار، وفاشیار آدمی تھے. اب آپ دیکھیے، کل میں نے اپنے جو آڈیو پیغام میں آپ سے چند باتیں بتائی تھیں، جس میں بتایا تھا کہ ان کا گھر جو ہے ڈاکٹر صاحب کا، اس کا میں نے پتہ بتایا تھا. آج پھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ان کا پتہ، ان کے گھر کا نمبر ہے 29/C راحت لین 2 راحت کمرشل ایریا فیز 6 ہاؤسنگ اتھارٹی DHA کراچی نیئر پوسٹ آفس ڈیفینس 6. پھر میں دوبارہ پتہ بتا دیتا ہوں. ہاؤس نمبر 29/C راحت لین 2 راحت کمرشل ایریا فیز 6 ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA کراچی نیئر پوسٹ آفس ڈیفینس 6. ڈاکٹر صاحب کی ڈیٹ آف برتھ ہے 22 فروری 1945. ان کے والد کا نام ہے مقبول حسین. ان کے سیدھے ہاتھ پہ مول کا نشان تھا، یہ آئیڈینٹی کارڈ میں لکھا ہے. اب میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ڈیفینس فیز 6 میں گھر ہے، وہاں سے جب وہ جبیس ہوٹل کے برابر میں فرید چیمبر ہے، وہاں سے ساتھیوں سے ملاقات کر کے نیچے اترے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ابھی اترے نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ آج کل میری بیٹی جانے والی ہے انگلینڈ، تو میں اس سے وقت دینا چاہتا ہوں، میں گھر جا رہا ہوں. اور ساری ایک تقریب بھی تھی، کل بھی میں نے بتایا تھا ایک تقریب تھی، اس میں بھی شرکت نہیں کی، اور باقی میٹنگیں جو رات کو تھیں وہ ختم کر دی تھی انہوں نے، اور وہ اکیلے روانہ ہو گئے گھر کے لیے، اپنی بیٹی کے پاس ملنے کے لیے. یعنی انہوں نے تقریب چھوڑی، انہوں نے ساری میٹنگیں چھوڑی، اور وہ چلے گئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے کہ میں اس سے ملا نہیں ہوں، ایک دن میں اس کے ساتھ گزار لوں. لیکن ظالم و سفاک فوجی جنرلوں، بریگیڈیئرز، افسران، ISI کے افسران نے ان کو بیٹی سے نہیں ملنے دیا، اور گھر جاتے ہوئے ان کو راستے میں ISI کے لوگ تھے، رینجرز کے لوگ تھے، پولیس کے لوگ تھے، اور دیگر ایجنسیوں کے تھے. انہوں نے پکڑا، اور انہیں پکڑ کر ایسے علاقے میں لے گئے جہاں پر جانے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ہر آدمی آ جا نہیں سکتا. وہ ایریا جہاں سے ان کی
डेड बॉडी कार की पिछली नशिस्त पर जख्मों से चूर खून में आलूदा मिली। वो समंदर के करीब इलाका है, उसको इलियास गोट कहा जाता है। अमूमन इलियास गोट के नाम से मशहूर है इब्राहिम हैदरी में। इलियास गोट, इब्राहिम हैदरी। और उसके बराबर में एक और गोट है जो बहुत उस एरिया में जाता है, इलियास गोट और रेडी गोट के करीब। पाकिस्तान नेवी का पूरा वहां पर हिसार होता है, वहां सर्विलेंस होती है। वहां सर्विलेंस के साथ साथ वहां कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, बेपनाह सीसीटीवी कैमरे नेवी के। वो ऐसा हसास इलाका है क्योंकि वहां से स्मगलिंग बहुत होती है, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान। तो वहां कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि ये एप्लीकेशन हम अक़वाम मुत्तहिदा भी भेजेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी भेजेंगे, एशिया वॉच भी भेजेंगे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी भेजेंगे, सबूत और शवाहिद के साथ कि वहां के सीसीटीवी कैमरे मंगवाए जाएं, क्योंकि वो 150 दिन के बाद वो खत्म कर देते हैं, उसको मिटा देते हैं। तो जल्द से जल्द वो कैमरे मंगवाए जाएं, उनका मुआयना किया जाए, या फिर यूनाइटेड नेशंस की टीमें, एशिया वॉच की टीमें, एमनेस्टी की टीमें वो उस इलाके का जाके दौरा करें और वहां लोगों से मालूम करें कि, और देखें, अपने आंखों से मुआयना करें कि उस एरिया में जो डॉक्टर साहब के घर से 25 मील दूर के फासले पर है, वहां कैसे जनाब डॉक्टर साहब को ले जाके उन्होंने कत्ल किया। तो ये डॉक्टर साहब का कत्ल जो है, ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब को कत्ल करके इन्होंने MQM को, इस मुहाजिरों के हुकूक की तहरीक को, मजलूमों, महरूमों और जुल्म की चक्की में पिसने वालों की तहरीक को खत्म कर दिया है। तो बिला इम्तियाज रंग व नस्ल जुबान जिस कौम के भी मजलूम, महरूम, जुल्म की चक्की में पिसने वाले फौज, ISI और उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों जुल्म की चक्की में पिसते रहे हैं, पिसती रही हैं, चाहे वो मर्द हो या औरतें हो, खवातीन हो। सबको मालूम है, मेरी बात सुन के सबका दिल गवाही दे रहा होगा किस किस के ऊपर क्या क्या जुल्म हुआ है, क्या क्या धमकियां दी गई हैं, किस तरह उनके घर वालों को परेशान किया गया है, किस तरह उनके बीवी बच्चों को परेशान किया गया है, किस तरह अगर वो शादीशुदा हैं और खवातीन हैं तो किस तरह उनके शौहरों और उनके बच्चों को तकलीफ पहुंचाई गई हैं। और आज देखिए पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया, उसमें कत्ले आम के बड़े बड़े तस्करे आ रहे हैं। लेकिन आपने कभी सुना आज तक किसी टेलीविजन पर? कल एक जलसा लाहौर में हुआ था, तमाम सियासी जमातें थी, उसमें एक वो भी गद्दार महाजिर कौम था जिसने खिताब किया कि हम इंसाफ के लिए आए, 14 लोग मारे गए हैं मॉडल टाउन में, लाहौर में। लेकिन उस गद्दार को अलीगढ़ कस्बा के शहीद याद नहीं आए, हजारों। 30 सितंबर हैदराबाद के शहीद याद नहीं आए, उसको पक्का किला हैदराबाद की रोती भी माएं, कुरान उठाती भी माएं,
جنہیں شہید کر دیا گیا قرآن کے ساتھ، وہ یاد نہیں آئی؟ انہیں نازم آباد، جلال آباد، گولڈن ٹاؤن، گرین ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی، ماڈل کالونی، ملی، بگ روڈ، نیو کراچی، نارتھ کراچی میں مہاجر بستیوں پر ہونے والے حملے اور مہاجروں کا قتل عام اسے نظر نہیں آیا؟ تو اس بے غیرت کو تو اپنی جگہ چھوڑ دیجیے آپ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو قتل کیا ہے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب جیسے نیک شریف النفس، انتہائی ایسے باپ کی مثال تھی ان کی کہ ایسے باپ کی تو لوگ حسرت اور تمنا کرتے ہیں۔ انتہائی تعلیم کی معیار کی حدوں کو چھونے والا، شریف النفس، ہنسمکھ انسان، کسی کو تکلیف نہ دینے والا، کسی کو اذیت پہنچانے والا نہیں، کسی کو اذیت پہنچانے کا درد دینے والا نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو قتل کر کے انہوں نے ایم کیو ایم کی تحریک کو ختم کر دیا، یا آہستہ آہستہ جیسا انہوں نے کئی اور لوگوں سے کہا ہے کہ ہم انہیں بھی قتل کر دیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ یہ آہستہ آہستہ تحریک ختم نہیں ہوگی۔ فوج کے لوگوں، جی ایچ کی والوں، آپ پارا کے آئی ایس آئی والوں، رینجرز والوں، ڈی جی رینجرز کراچی، تم بھی سن لو، پولیس والوں ظالم جنہوں نے اس سفاکیت میں اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ تمام قاتل سن لیں کہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف کا قتل بظاہر جسمانی طور پہ وہ دور ہو گئے، آج ان کا نظریہ پورے پاکستان کے چپے چپے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، پاکستان کی سرحدوں سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور اب ڈاکٹر صاحب کے خون سے اس مظلوم و محروم قوموں کی جدوجہد کی وہ آبیاری ہوگی پودے کی کہ یہ تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا، اور ظالم قوتوں کا وہ عبرتناک انجام ہوگا جو بڑے بڑے طاقت رکھنے والوں کا انسانی تاریخ میں انجام ہوا ہے۔ لہذا دعوت فکر ہے آپ کے لیے، سوچئے، غور کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کو کس طرح سے بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خون، دیگر شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا۔ یا اللہ، یا اللہ، تو ہم مظلوموں کے سن، تو ہمارے ساتھ انصاف کر، ہم پر اپنا کرم کر، ہم پر اپنا فضل کر، ظالموں کی رسی کو کھینچ لے، اور ظالموں کی رسی، قاتلوں کی رسی تو نے دراز کی ہے، اب ظالموں کی رسی کھینچ لے، ان کو عبرتناک انجام سے، قاتلوں کو، ظالموں کو، جو محروم و مظلوم بے کس لوگوں کو کا پاکستان میں قتل عام کرتے ہیں، فوجی، آئی ایس آئی کے لوگ اور ان کے حواری، ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اپنا عذاب نازل فرما، اپنا عذاب نازل فرما۔ ڈاکٹر صاحب کا خون یا اللہ قبول فرما کے ان کی قربانی، ان کے خون کے صدقے، شہیدوں کے خون کے صدقے اس تحریک کو کامیاب و کامران کر، غیب سے مدد فرما۔ جو راستے ہمیں نظر نہیں آتے تو جانتا ہے، ہمارے لیے راستے کھول۔ اور آج ایک ایک صرف مہاجر کا نہیں بلکہ ایک ایک درد مند دل رکھنے والے سندھی کا، بلوچ کا، پشتون کا، قبائلی کا، ہزاروال کا، گلگت، بلتستان، سرائکی کو، کسی بھی علاقے کا آپ لے لیں، ملتان کا، کسی بھی شہر کا لے لیں آپ، لاہور کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، آپ دیکھ لیں ان کا دل آج خون کے آنسو رو رہا ہے،
وہ ڈاکٹر صاحب کی قربانی سے ایک ہمت پکڑ رہے ہیں، ان میں جرأت آ رہی ہے، جس کا نتیجہ ڈاکٹر صاحب کی قربانی رنگ لا رہی ہے، جس کا نتیجہ گزشتہ روز جو تمام سیاسی جماعتوں کا جلسہ، ISI، فوج، MI، رینجرز، ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جمع کر کے تمام پولیٹیشنز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کے جو جلسہ کرایا، جس کے بارے میں ٹی وی، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا لکھ رہا تھا ایسا تاریخی جلسہ ہوگا کہ تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا، وہ جلسہ ایسا ہوا ہے کہ ایسا بوگس، ناکام اور خالی سیٹوں والا جلسہ پاکستان کی تاریخ، 70 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا جلسہ کسی اجتماعی کئی جماعتوں کی تحریک کا اتنا پھسا اور خالی کرسیوں والا جلسہ نہیں دیکھا۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالی ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو اپنی جوار رحمت میں ایسی جگہ عطا فرمائی ہو جہاں تو نے اپنے نیک بندوں کو رکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے ابھی پاک کے صدقے، پیغمبروں کے صدقے، بزرگان دین کے صدقے، حق اور سچ کی صدا بلند کرنے والوں کے صدقے، اے اللہ ڈاکٹر صاحب کی روح کو آرام، سکون، اطمینان اور اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔